ابھی کل کی شب میں نے اہل بیت چینل پہ بول کے لندن میں کئی سو لوگوں نے کیا، 2 مدرسے میں آپ سے آگے کیوں بول رہا؟ ایک چانس ہے تم کو رحمت کا حاصل، تم کو ایک چانس ہے رحمت، ہر آدمی اسپانسر کرے، مثال کے طور پر $200 مثال دے رہا، $200 $300، اس لیے کہ یہ سوچ کہ اگر کوئی آ کے مجھے بولے، پلیز میرے جملے غور سے سن، اگر کوئی آ کے مجھے بولے کہ میں آپ کی ماں کی مجلس کرنا چاہتا ہوں، اب میں نے آپ کی ماں کی مجلس کی، تو میرے دل میں اس بندے کی کتنی محبت ہو جائے گی کہ یار اس نے میری ماں کی مجلس، میری ماں کی مجلس۔ دوستو، بی بی زہرا کے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، اس مظلوم ماں کی مجلس کا اللہ پہنچے کہ جو تاریخ کی مظلوم ہے، تاریخ کہ جس کا احسان اسلام پر ہے، لیکن ہسٹری نے اس کو ریز، ہسٹری کو ریز کرنے سے کوئی چیز ریز نہیں ہوتی جس کو اللہ باقی رکھنا چاہے وہ حافظ ہے۔ احسان ختیجہ، کل وہ پرسوں سننا بی بی ختیجہ کی بات کروں کہ واٹ شی ہیز ڈن ان ہر لائف۔ کون تھی بی بی؟ کل پرسوں کی مجلس ہر آدمی آگے بڑھ کے اسپانسر کرے بی بی ختیجہ کے نام، اس لیے کہ ختیجہ الکبریٰ کا بڑا احسان۔ اور جو میں آپ سے بول رہا، اور آج کیا ہے، 8 رمضان ہے، 8 رمضان سے 12 رمضان، یہ 5 دن ہوں گے، 8 9 10 11 12 5 دن روز سلوات۔ اب گھر میں بیٹھے ہوئے نا، سو سلوات پڑھو، اب بی بی ختیجہ کو دیا کرو، نیت کرو کہ میں 5 دن تک بی بی ختیجہ کو سلوات کہہ دیا۔ آپ میں کچھ نہیں بتا، دیکھ لیتا ہو ایک عجیب برکت۔ دوبارہ علی جیسا اللہ کا بندہ ہونا چاہتا، کیوں مانگ رہے بابا؟ واہ، مولا کو کیا مانگنا ہے؟ ہر چیز اللہ نے عطا کرنا۔ کیوں امام علی نہیں مانگ رہے؟ امام علی ہم کو درس دے، کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میری محبت کا دم بھرنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، علی ہو کے علی اللہ سے ماہ رمضان کی یہ 8 دن رحمتوں کو لینا ہے، برکتوں کو لینا ہے۔ تمہارا پورا سال کا بجٹ بن رہا، آپ جانتے رحمتیں نہیں آئی، کچھ نہیں کیا، اس میں کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار، روزانہ ایک تسبیح کم از کم منیمم بول رہا، منیمم بول، الفو 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 آپ کو معلوم یہ اتنا چھوٹا ورڈ ہے لیکن زبان پہ نہیں آتا، اس لیے کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ ہمارے غرور اور تکبر کو توڑتا ہے۔ آپ کسی کے سامنے معافی مانگ سکتے، جب تم سوری بولتے ہو تو تمہارا غرور اور تکبر زمین پہ ہے۔ اور معصوم نے ہمیشہ سوری بولا، جب کہ ضرورت نہیں ہے، انہوں نے طریقہ بتایا ہم کو، دعائیں کو میں اٹھا کے دیکھ، مولا حسین کی دعائیں دے، اب انشاءاللہ جو پرسوں مجلس ہے اس میں آئیں گے سیکنڈ پارٹ، تو کوشش کر کثرت سے، کثرت مجلس میں بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے، صرف یہ پڑھتے رہو، اللہ اس کے ساتھ۔ اور اگر دعا قبول کرانا چاہتے ہیں تو اب دعا کے جو رکاوٹ ہے، جو آبسٹیکلز آتے ہیں نا، اس کے کئی ریزنز ہو جاتے ہیں۔ 8 دن میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر رحمت نہیں آئی، اور خدا نہ خواستہ رحمت نہیں آئی، تو ابھی بھی چیک کرو، یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ جب تم دیکھ رہے تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، جب تم دیکھ رہے کہ تم مسلسل دعا کر اور تو تمہاری دعا ایکسپٹ نہیں، تو تم فوراً استغفار، تم فوراً سوری بول رہا تھا۔ جتنا تم استغفار کرو گے اتنی تمہاری دعا قبول ہے۔ تو اگر میں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ 8 دن میں مجھے کچھ نہیں ملا، میری کوئی دعا ایکسپٹ نہیں، اور یہ یاد رکھو دوستو، یہ الفو اتنی ضروری ہے، معافی اتنی ضروری ہے۔ ایون جب آپ میت کو، مولانا نماز جنازہ پڑھا، جنازہ جب ختم ہوتا، نماز جنازہ کی نماز جب ختم ہوتی، اس وقت 3 دفعہ بولتا اف اف اف، سب کے سامنے۔ کیا مطلب ہے؟ جنازہ کمپلیٹ ہو گیا، سیدھا لے جا کے اس کو دفن کرنا ہے نہیں، اس وقت بولتا ہوں 3 مرتبہ اف اف اف، کہ اللہ پلیز فارگیو، اللہ معاف، اللہ تو معاف، اللہ تو۔ اتنا ضروری ہے کہ زمین کے اندر دفن ہونے سے پہلے، لحد میں جانے سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ بولا جاتا ہے کہ افو افو اف۔ اس وقت آج مجھے احساس نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میرے پاس آج پیسہ ہے، آج میرے پاس اقتدار ہے، آج میرے پاس طاقت ہے، آج میری زبان بول، کاش 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 میں افو بول، کاش میں سوری۔ آج یہ اسٹیج، آج یہ وقت، آج یہ اسٹیج میں پلیز، یہ 8 دن گزر گئے، صرف 2 دن باقی، رحمت جتنی لے سکتے رحمت کرو۔ اور آپ کے پاس تو، ہمارے پاس تو 14 معصومین کی پوری زندگی اٹھا کے۔ اب اسی رمضان میں آپ ایک دعا پڑھیں گے، دعائے ابو حمزہ صومالی، میں ہاتھ جوڑ کے بول، اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھو، عربی میں، انگلش میں، اردو، آپ اپنی اون لینگویج میں پڑھو۔ اگر یہاں پہ پتھر ہے نا، پتھر، سٹون، آپ کو تو دل ہے، ہمیں تو دل ہے نا، اگر یہ پتھر بھی ہے نا اس کی آنکھوں، صرف یہ تصور کر کے کہ یہ کس کی دعا ہے۔ جیسا کمیل ابن زیاد امام علی کا شیعہ تھا، امام علی کا چاہنے والا تھا، اسی طرح ابو حمزہ صومالی چوتھے امام کا چاہنے، ان کا پیریڈ۔ جیسا کمیل ابن زیاد نے مولا علی سے دعائے کمیل مانگی تھی، یہ ایکچولی دعائے خضر مانگی تھی، اور کہا تھا کہ مولا مجھے کوئی خاص دعا دو، تو اس وقت امام علی نے کمیل کو یہ دعا دی۔ آپ کو معلوم ہے، دیکھو کرم علی، دیکھو یار، کرم علی،
دعا ہے خضر جو مولا نے خضر کو تعلیم دی، نبی خضر، اور کمیل کو واپس دی۔ کمیل کو جب دی تو اب وہ دعائیں خضر نہیں کہلاتی، دعائیں کمیل کہلاتی۔ یہاں پہ مانگنے والے کا سلیقہ ہے، دینے والے کی عطا میں کمی نہیں ہے، علی کی عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ ہے۔ اتنا کریم ہے کہ کمیل نے اس خلوص کے ساتھ اس دعا کو مانگا، علی نے کہا کہ آج سے یہ دعا تیرے نام سے مشہور ہوگی۔ آج کمیل زندہ ہے اس دعا کی، آج کمیل زندہ ہے اس دعا کی۔ سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ زیارت پہ جاتے کمیل ابن زیاد کے اللہ ہم کو نصیب کرے نجف اشرف، یہ ایسا امام علی کا شیعہ تھا۔ اب بعد میں بات آئی ہے تو سن لو، یہ ایسا شیعہ تھا کہ جب امام علی نے میسم سے کہا کہ میسم یہ بتاؤ، میسم تم یہاں شہید ہوگے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو اس وقت کمیل نے کہا مولا شہادت کے بعد میسم آپ کے اتنے قریب رہے گا، اب پھر واٹ اباؤٹ می؟ آپ سوچو 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 میں کیا بولتا ہوں۔ کمیل نے کیا کہا کہ مولا کمیل کو تو میسم کو تو اب اتنی قریب جگہ دے رہے، واٹ اباؤٹ می مولا؟ پھر ہم آج کبھی کوئی سورے مجلس میں نہیں جاتے، وہ بولتے کہ یہ مولانا کو آتے نہیں کیا اس لیے تو ڈراتے ہیں۔ کمیل امام علی سے بول کہ مولا کہ میرا، امام علی نے کہا گھبرا مت کمیل، تو بھی میرے قریب۔ اگر آج آپ دیکھو ضرور مولا کا روزہ نجف اشرف اللہ کو زیارت نصیب کرے، میرا مولا ایسا ہے، ایک سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ میسم ہے اور لیفٹ سائڈ پہ کمیل، دونوں کے بیچ میں کمال ہے نا، دونوں کے بیچ میں آج میرا مولا کمیل ابن زیاد آج زندہ کیوں ہے؟ ہر آدمی جاتا ہوں جا کے دعا کمیل، اور اتنی ریکمینڈڈ دعا، اتنی ریکمینڈڈ دعا، اتنی ریکمینڈڈ دعا میری، اس کے لیے بھی آپ سے خواہش ہے کہ انگلش میں پڑھو، عربی میں ضرور پڑھو، اثر عربی میں ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ یو ول نو واٹ یو آر سیئنگ، سمجھ میں آئے گا۔ رونا بابا میں وہی بول رہا کہ استغفار، اس دعا میں امام کیا بول رہے؟ مولا علی بول رہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے عزت۔ کیا بات ہے یار، کیا بندہ۔ آج ہم بول رہے 8 دن گزر گئے، مولا کیا بول رہے کہ میں اہل نہیں تھا اس کا، لیکن یہ وہ کون بول رہا؟ یہ سوچو، وہ علی جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ علی بول رہا کہ میں اس کا اہل علی نہیں، تو پھر ہمیں پلیز میں ہاتھ آئی بیک، ماہ رمضان کے 8 راتیں گزر، ابھی بھی چیک کرو کہ کوئی رحمت آئی یا رحمت رک گئی۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے پاس رحمت نہیں آئی ہے، پلیز میں بول رہا صلوات اور استغفار کثرت سے پڑھنا شروع کرو۔ جتنی تم استغفار کرو گے، جتنی دفعہ افو انگلش میں بولو یار، سوری پروردگار، سوری میرے کریم، سوری مجھے معاف کر دے میرے، جتنی سوری بولو گے نا اتنی رحمت تمہارے اوپر ہے۔ میں کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں دے رہا آپ کو، میں کوئی یہ چیز نہیں بول رہا کہ جناب تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں، اب ٹائم ہے، روزہ بھی کتنا کریں، بس یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تم وضو سے رہو یا وضو سے نہیں رہو، تم کچن میں عورت کھانا بنا رہی، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ ڈرائیو کر رہے، آپ آگے بیٹھ رہے، آپ واک کر رہے، ہر وقت آپ کی زبان پہ ماہ رمضان میں یہ رہنا کہ اللہ تو کر دے، اللہ تو عفو کر دے، اللہ تو معاف دے، پلیز تو معاف کر دے۔ جتنا تم سوری بولتے جاؤ گے نا، اتنی یہ 8 دن کی جو رحمت رکی ہوئی ہے نا، یہ جو 10 دن کی فرسٹ 10 ڈیز کی جو رحمت آنا ہے نا، وہ رحمت آ جائے گی۔ اس لیے کہ اگر رحمت کا نزول جب ہوتا نا، وہ اتنا کریم ہے کہ جب رحمت نازل کرتا ہے تو غیر حساب نازل کرتا ہے۔ ایک صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ ایسا ہے آپ کا روزہ کھل گیا، میں روزے سے بسم اللہ۔ تو مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے۔ تو استغفار کثرت سے پڑھنا ہے، جتنی استغفار۔ ماہ رمضان کا ورنہ مقصد کیا ہے؟ اب وہ مناجات جو میں نے آپ کو اشارہ کیا، یہ ایسی مناجات ہے دوست کہ اگر تم پڑھو گے اس کے بعد تم کو احساس ہوگا کہ امام علی ایسا مانگ رہے، کیوں مانگ رہے؟ یہی دن ہے، یہی رات ہے۔ میں یہ نہیں، اور مناجات کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی مناجات نہیں، بالکل ہارڈلی 10 منٹس، لیکن خالی اس کے الفاظ دیکھتے کہ کیا ان کے ساری ہے مولا، کیا امام کا طریقہ ہے مانگنے، اور اس اپنے آپ کو کیا کہہ رہے اور اس کو کیا۔ دوستو یہ رحمت کو لینا۔ اس کے بعد یہ دن ختم ہوں گے، پھر دعائے ابو حمزہ سمالی۔ دعائے ابو حمزہ سمالی کو میں تھوڑی سی بات کیوں بول رہا ہے دعائے ابو حمزہ سمالی؟ اس لیے کہ اس دعا کا ٹرانسلیشن پہلے پڑھ لو، اس کے بعد تم دعائے عربی میں پڑھو۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ڈاؤن لوڈ کرو اور اپنے اسمارٹ فون سب کے پاس ہے، اور یہ دعا بابا سے بلند، اور جب تم اس کا اگر ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ پڑھو گے تو تم احساس ہوگا کہ یہ امام، یہ دعا ابو حمزہ سمالی میں مولا کیا چیز بتا، آخرت جس کو آپ سننا نہیں چاہتے۔ بولتے تو ہیں آپ علی والے، بولتے یہ ڈرائی مجلس کوئی ڈرائی اور ویٹ نہیں ہوتی، مجلس وہ ہوتی جس مجلس سے تم کچھ لے کے اٹھو گے تو وہ مجلس ہے۔ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی چیز کو لرن کرو۔ دعا ابو حمزہ سمالی شروع کر دو آج، پوری مت پڑھو، 4 پیج پڑھو، 5 پیج پڑھو،
اس کے بعد دیکھو، اس لیے کہ کوئی پریشانی سے میں چاہ رہا کہ یہ 2 دن میں ابھی جو رحمت رکی گی، یہ رحمت ہمارے پاس نازل ہو جائے. خدا نہ خواستہ اگر رحمت نازل نہیں ہو، رحمت کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری دعائیں قبول ہونا. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ ایک پیس، تمہارے دل کو ایک سکون پہنچنا، ایک پیس پہنچنا، یہ سٹریس ختم ہونا. جب سکون آتا تو سمجھو تمہاری دعائیں ایکسپٹ ہو رہی. اس وقت نہیں ہوگی، آج اللہ نہیں دے گا تو کل دے دے گا، پرسوں دے گا. لیکن اور ایک چیز، دعا قبول ہونے کا دوسرا طریقہ کہ آپ کو یہ فیل ہونا کہ میں نے اللہ کی محبت میں 1441 ہجرہ کا یہ رمضان 1441 ہجرہ کا 2020 کا یہ جو رمضان ہے، اس میں میں نے محبت پروردگار میں، محبت معصومین میں نے یہ چیز اس رمضان میں چھوڑ. آپ ڈیسائیڈ کرو کیا چھوڑنا ہے. بس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میرے پاس وقت نہیں ہے. صرف 7 مجلسیں لے لے، جس میں ایک مولا حسن کی ہوگی، بیوی 2 کے، تو بی بی خدیجہ کبریٰ کی. میں آپ سے یو ڈیسائڈ، یو چیک یور سیلف کہ مجھے چھوڑنا کیا ہے. کوئی یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی چیز چھوڑنا نہیں. میں ڈیٹیل میں کیا جاؤں، آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کدھر 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 کدھر. غیبتوں کو چھوڑو، روزوں کو اسپوائل مت. یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ آج کے بعد سے میں کبھی بھی کسی کے تعلق سے بات نہیں کروں یا کروں. فون پہ ہو یا واٹس ایپ پہ ہو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ. اپنی پارٹیز کو چیک کرو، اپنے ڈرائنگ رومز کو چیک کرو، اپنے ڈائننگ ٹیبلز، اپنے سیٹنگز کو چیک کرو. دن بھر اگر میں کسی سے بات کروں، وہ چیک کرو کہ کیا میں کسی کی بات کروں، اور اگر کوئی کر رہا تو اس کو چھوڑنا. رمضان میں 1441 ہجرہ کا جو رحمت آپ اسٹریٹ بول دے. میں اتنی بڑی بات بلنٹلی بول دے سامنے والے کو، لیکن محبت سے بولو، ڈانٹ کے مت بولو. بڑے ہیں، محبت سے بولو کہ بھائی چینج دا ٹاپک، اپن کسی اور کی بات کریں گے اس طرح سے. تو آپ اس میں ثواب کیا ہے معلوم آپ کو؟ میں بتاؤں ثواب کیا ہے. اگر تم نے کسی کو، پلیز غور سے سن، اگر تم نے کسی کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لو وائس میں، ویری سافٹلی، کوئی تم سے بات کرا کہ ان کے گھر میں ایسا ہوا، ان کے ساتھ ایسا ہوا، وہ ایسا ہوا، یہ ہوا، 1000 چیزیں، بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بولو کہ یار پلیز چینج دا ٹاپک، اپن کوئی اور بات کریں گے، کوئی دوسری بات کریں گے، چھوڑ دو یہ غیبت. اور اس سے بولو محبت کے ساتھ، محبت 1 دن 2 دن 3 دن، نیکسٹ ٹائم کو کرے گی آپ سے بات، پوچھ لو نیکسٹ ٹائم کرے. کسی اور کی بات کرنے سے پہلے وہ سوچے گی یار یہ تو مجھے ٹوک دے، یہ تو مجھے روک دے. محبت سے آپ نے روکا، آپ نے کون سا کام کیا ہے پتہ ہے؟ کون سا کام کیا ہے پتہ ہے؟ آپ نے وہ کام کیا جو سیرت کربلا کا مولا حسین کا جو مقصد تھا اس کو آپ نے پیش کیا. میں نہیں بول رہا، یہ میرے الفاظ نہیں، میں نے کتنی بڑی بات بولی. آپ نے وہ مقصد کو پیش کیا جو مولا حسین کا تھا. زیارت وارثہ میں امام حسین کا بیٹا چھٹے امام، زیارت وارثہ میں چھٹے امام کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ وہ کام کیا کہ مولا چھٹے امام بول رہے کہ اے میرے دادا حسین، اے میرے دادا حسین، آپ نے نمازوں کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو عطا کیا، آپ نے امر بالمعروف کو کیا، اور آپ نے نہیں منکر کو کیا. یہ وہ تم نے کام کیا. حسین کی کامیابی کا اعلان کیا، حسین کی جیت کا اعلان کیا، حسین کی وکٹری کا اعلان کیا. تم نے ایک کو صراط مستقیم پہ لائے، تم ایک کے لیے امر بالمعروف کرے تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا. دوستو تم نے اپنے گھر سے حسین کی جیت کا اعلان کرو، حسین کے راستے پہ تم نے چل کے بتایا جو مقصد حسین تھا اس کو تم نے پورا کیا. آپ بس رمضان میں یہ 8 دن میں چیک کر لو کہ کتنوں کو تم نے روکا، کتنوں کو تم نے اچھا بات تعلیم دی، تم نے مقصد حسین کو پیش کیا، اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اگر تم نے پورا کر دیا تو رحمت خدا تمہارے دروازے پہ موجود. سمجھ میں؟ بس میرے آخری جملے دعا ابو حمزہ شمالی کو آج میں نے چھیڑا ہے. انشاءاللہ 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 اب یہ دعا ابو حمزہ شمالی چلے گی. انشاءاللہ کل تو بی بی خدیجہ کبریٰ کے بارے میں پڑھوں گا، کل تو مصائب بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، کل اور پرسوں. انشاءاللہ 11 سے 3 دن ہو گئے، 11 12 13، پھر 14 کو شب ولادت ہو گیا مولا حسن کا ذکر. تو 3 دن میں مجھے سیکنڈ اشے کے بارے میں بولنا ہے، اللہ سے اشے. تو ابو حمزہ شمالی آ سے شروع، 4 پیج پڑھو، 5 پیج پڑھو سٹارٹنگ. اس میں دیکھو کہ چوتھے امام کس انداز سے بات کرے، اس میں دیکھو کہ چوتھے امام کس انداز سے دعا مانگ رہے اللہ سے. دعا ہے نا، رحمت کے دن ہے نا، آخری دن چل رہے نا رحمت کے، تو 2 دن رہ گیا، 8 رمضان ہو. تو کس طرح سے میرا چوتھا امام، کون چوتھا امام؟ جو سب سے بڑا آزادار کربلا، جو سب سے بڑا حسین کا ماتمدار ہے، جس نے 34 ایئرس تک بابا کا ذکر، جس نے 34 ایئرس تک بابا کا ماتم. وہ امام کی زندگی کیا ہے؟ وہ امام اللہ کی بارگاہ میں کیسے مانگ. امام اس دعائے ابو حمزہ سمو میں کیوں سٹریس کر رہا ہے؟ یہ پڑھو بول کے صرف اس لیے پڑھا کہ رمضان کی موسٹ ریکمنڈڈ دعا ہے. رمضان کی موسٹ ریکمنڈڈ دعاز میں یہ آتی ہے دعا ابو حمزہ شمالی. اس میں چوتھے امام نے آخرت کے بارے میں اور لحد کے بارے میں بتایا. آپ سن سکتے جا کے دیکھ لیں. آج میں اگر میں ریفرنس دے کے نہیں بولوں گا تو آپ کو یقین نہیں آئے. ریفرنس دے کے نہیں بولوں گا تو آپ بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ، واٹ آر یو ٹاکنگ. چوتھا امام بول رہا، چوتھا امام اسی دعا ہے وہ حمزہ شمالی میں کہ بول رہا کہ پروردگار یہ میرا کمزور جسم، میرا مولا بول رہا، عابد الرحمی نہیں بول، یہ میرا کمزور جسم، ویک باڈی، یہ میری کمزور ہڈیاں، جب میں نیچے آؤں گا
اور جب سوال ہوگا تو میں جواب کیسے دوں گا؟ امام سے کوئی سوال کرے؟ سوچو، اس اندھیرے میں رہوں گا، اس دو دیواروں کے بیچ میں دعا ہے ابو حمزہ سوالی، مشہور دعا، ریکمینڈڈ دعا آف رمضان۔ ابھی بھی موقع ہے کہ رحمت کے دن یہ دعا کے ذریعے تم اپنے گھر میں رحمت لانا، ان دعاؤں کے ذریعے اپنے گھر میں ایک رحمت کا شیڈ آئے۔ ایک سال تک تم پروٹیکٹڈ رہو، ایک سال تک بیماریوں سے بچے رہو، ایک سال تک ہر پریشانی بلا مصیبتوں سے رہو بچے، اگر تمہارے گھر پہ پورے رحمت کا شیڈ آئے۔ دوستو یاد رکھو، جو کچھ ملا ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ ارے میرے پاس تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، مجھے کیا فکر، میں تو 4-5 سال تک آرام سے رہ سکتا، کمپلیٹ اگر لاک ڈاؤن رہے گا بھی تو میرے پاس اتنا ہے ماشاءاللہ تو میں 5 سال 10 سال تک گزار سکتا۔ جس نے دیا ہے وہ لے سکتا، ہر چیز تمہارے پاس ہے۔ پلیز میرے جملے غور سے، ہر چیز، ملینز آف ڈالر تمہارے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، تمہاری صحت لے لے، وہ تمہاری ہیلتھ لے لے، ڈالر کھاؤ، ڈالر رکھ کے کیا کرو گے؟ ڈائمنڈز رکھ کے کیا کرو؟ اگر تمہاری ہیلتھ چلے، بیماریوں میں ڈال دینا، امتحان نہیں لیتا، بیماریوں کا امتحان نہیں ہوتا۔ نبی ایوب جیسا نبی، ایوب جیسا نبی، اللہ نے کیا کیا؟ مال کا امتحان، اولاد کا امتحان، پھر بیماری کا۔ ایوب جیسا صبر ہے، ایوب مشہور ہے، اتنے بڑے نبی سے، اتنے بڑے نبی، اتنا بڑا امتحان لیا، اتنا بڑا امتحان، مال کا امتحان، سارا بزنس ختم، اولاد کا امتحان، ایک کے بعد دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا، مثال دے رہا، 5واں بیٹا، سب ختم، پوری اولاد ختم، مال کا امتحان لیا۔ اور he was richest نبی ایٹ that time، بہت مال تھا، حلال پیسہ، پورا مال لے، کھیتی جل گئی، جانور مر گئے، اس کے بعد اولاد کا، اس کے بعد ہیلتھ کا، سو ہارڈ ورکنگ، ایک پتھر کی طرح بیمار، آل آف سڈن ایک فائن مارننگ جب اٹھے تو بیمار۔ ہمارے ساتھ یہ رحمت کے 8 دن گزر جائیں گے تو then you will realize اور ابھی پورا نہیں بس ایسا ان کی ہیلتھ ایسی ہوتے ایک سٹیج ایسا ایسی بیماری میں ہوتے ہیں تو ان کی وائف رحمت بھی کے ساتھ ان کے ڈیزرٹ میں چلے۔ بستی والوں نے کہا کہ اب آپ یہاں سے جائیے، ڈیزرٹ میں چلے، نبی خدا پورا ذکر قرآن میں ہے، ایوب نبی کا ذکر کر، وہاں جا کے ایک کیمپ کے اندر آئے تو اس وقت ان کی امت والوں نے آ کے کہا، نبی خدا آپ تو اللہ سے بات کرتے ہیں، تو اللہ کے آپ اتنے محبوب بندے اللہ کے، آپ کے ساتھ امتحان، اتنا دولت کا، مال کا، اولاد کا، اب آپ کی ہیلتھ کیسی ہے، اب آپ کے ساتھ آپ بولتے کیوں نہیں اللہ؟ پلیز میرا جملے غور سے، آپ بولتے کمپلین کیوں نہیں کرتے اللہ؟ یہ نبی، یہ جملے پہ ان کو اللہ نے کیا ریوارڈ کیا دے، لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ بولتے کیوں نہیں اللہ سے کہ اتنا سب پریم کیا، اتنا سب پریم کیا۔ تو اس وقت نبی ایوب نے، جب لوگوں نے آ کے ان کو سجیشن دیا کہ why don't you speak to your اللہ کو پوچھو، اللہ کو بولو کہ کیوں لے رہا ہے، تو کہا جب وہ دے رہا تھا، مجھے مال دے رہا تھا، اولاد تھا، صحت مجھے دی، کیا اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ پروردگار ہر چیز تو مجھے دے رہا، کو بھی دے دے، میں اس قابل کہا جب دے رہا تھا اس وقت، جب میں نے نہیں کہا کہ واہ یار، اور جب وہ امتحان لے رہا تو how can I say کہ اللہ واہ یار کہ یہ اگر امتحان ہر چیز کا سکتا، مال کا نہیں، مال تو تمہارے پاس رہے گا، دولت تو تمہارے پاس رہے گی، نانا خاصہ ہیلتھ کا لے لے تو 1 سال تک نیکسٹ ایئر پھر رحمت کے دن آنے والے، یہ میں تھوڑی بول رہا ہوں، رمضان نیکسٹ ایئر ہی آئے گا نا، تو یہ فرسٹ 10 days جو رحمت ہے نا، اس کے لیے 2 چیزیں آج دے کے جا رہا، استغفار کثرت سے کرو، عفو بولو، سوری بولو، اور سلوات کثرت سے۔ 2 دن کا موقع ہے ابھی ہم کو، صرف 2 دن میں اتنی کثرت کے ساتھ سلوات پڑھو، اتنی کثرت کے ساتھ عفو کرو، اس کے بعد دیکھو کہ کرم مولا کیا ہو۔ بس اللہ آباد رکھے، اللہ سلامت رکھے، انشاءاللہ باقی باتیں کل بھی ہماری ماں بی بی خدیجہ کبریٰ کی مجلس ہوں گی، کل اور پرسوں، کوشش کریں اس مجلس کو